پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح مری کی طرف گئے، جس سے کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا اور ہمیں مری کی طرف جانے والی ٹریفک بند کرنی پڑی۔ اس وقت آپریشن میں کمشنر راولپنڈی بھی، ڈی سی بھی، اسلام آباد بھی، پولیس بھی، پاک فوج کے بھی 5 پیدل جو پلاٹون ہیں وہ منگوائی گئی ہیں، اور ہنگامی بنیادوں پر ہم نے ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا۔ کوئی 1000 گاڑیاں ابھی رات کی پھنسی ہوئی ہیں، ساری راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ لگی ہوئی ہے، کچھ کو ہم نے نکال لیا ہے، کچھ کو واپس کیا ہے۔ کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر، اور علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی پہنچائی ہے۔ اب صرف ہم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں، یا کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو۔ مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور پوری انتظامیہ آرم فورسز اور رینجرز کو بھی طلب کیا، اور ایف سی کو بھی فوری طلب کر لیا، اور پیدل آرمی کو بھی طلب کیا، تاکہ لوگوں کو گاڑیوں میں سے اور جو پھنسی ہوئی گاڑیاں نکالی جا سکے۔ اور رات کو پوری رات انتظامیہ جاگتی رہی، لیکن اللہ کو منظور ایسے تھا۔ 16 اور 19 کے درمیان اموات ہیں، اور باقی تمام لوگ محفوظ ہیں، اور لوگوں کو محفوظ جگہوں کو پہنچا رہے ہیں، اور 1000 گاڑیاں انشاءاللہ شام تک ہم پھنسی ہوئی نکال لیں گے، اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں، اور ہم پیدل جانے والوں کو بھی اب بند کرنے کا فیصلہ کریں۔ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ پیدل لوگ مری سیاح کے طور پر جائیں۔ پیدل جانے والوں کو بھی بند کر رہے ہیں، گاڑیوں کو بھی بند کر رہے ہیں۔ جو لوگ صرف خوراک لے کر یا کمبل لے کر یا کی اور امداد لے کر جانا چاہتے ہیں، صرف ان کو چھوڑ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے مری میں بے پناہ رش کے دوران گاڑیوں میں پھنسے 16 سے 19 سیاحوں کی اموات کی تصدیق کی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے ٹکا خان ثانی سے، مزید انہیں سے جانتے ہیں۔ جی ٹکا خان ثانی، بتائیے گا۔ جی بالکل، مری اور گلیات میں اس وقت بحران سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور 1000 کے قریب گاڑیاں جو ہیں گزشتہ رات سے پھنسی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رش ضرورت سے زیادہ وہاں پہ گاڑیاں پہنچ چکی تھی، جس کے باعث شیخ رشید نے تصدیق کی ہے کہ 19 سے کم از کم 16 سے 19 اموات جو ہے وہ واقع ہو گئی ہیں گاڑیوں کے اندر، اور مختلف صورتوں میں سردی اور رش کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حادثات بھی ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 19 کے قریب اموات جو ہیں وہ واقع ہو چکی ہیں۔ تاہم انہوں نے ساتھ جو ریسکیو آپریشن کیا اس کا بھی ذکر کیا کہ فوری طور پر جو پاک فوج کا جو پیدل پلاٹون ہے اس کو بھی طلب کیا گیا، اور اس وقت فوج کے جوان جو ہیں وہ رات بھر سے آپریشن میں مصروف ہیں، اور وہ پیدل جا کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف سی اور رینجرز کی ہنگامی طور پر نفری بھی طلب کی گئی تاکہ ریسکیو آپریشن کو مزید تیز کیا جا سکے۔ شیخ رشید نے یہ واضح کیا کہ کیونکہ 20 سال کے اندر پاکستان میں یہ سب سے زیادہ رش جو ہے وہ دیکھنے کو آیا، لوگ بڑی تعداد میں مری اور گلیات کے لوگوں نے اور ملحقہ علاقوں کا رخ کر لیا۔ تاہم ان کے پاس گرم ملبوسات اور کمبل اور کھانے کی قلت کے باعث مقامی لوگوں نے بھی کئی گاڑیوں میں لوگوں کو جا کے کمبل دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی فراہم کیا اور دیگر طرح کی مدد کی۔ تاہم ساری رات برف باری ہوتی رہی، کل دن بھر بھی برف باری ہوتی رہی۔ راولپنڈی کی انتظامیہ، کمشنر، ڈی سی بھی رات بھر جاگ کر آپریشن کی نگرانی کرتے رہے۔ تاہم حادثہ ضرور ہوا کہ انسانی بحران نے جنم لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اموات واقع ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ کل رات تک مری کے تمام راستے بند ہیں، اور مری کے جانے والے راستے جب تک آپریشن مکمل نہیں ہوگا نہیں کھولے جائیں گے۔ صرف کمبل لے کے جانے والی اور کھانا لے کے جانے والی، راشن لے کے جانے والی گاڑی۔ اچھا ٹکا خان ثانی، ہمارے ناظرین کو ذرا وضاحت سے بتا دیجیے گا، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ گاڑیوں میں پھنسے 16 سے 19 سیاحوں کی اموات کی تصدیق کی گئی ہے، یہ ٹھنڈ کی وجہ سے کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی یا گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے اس وجہ سے ہوا ہے؟ کس وجہ سے ان کی اموات واقع ہوئی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ برف باری میں گاڑیاں جو ہیں وہ غیر محفوظ طریقے سے چلتی ہیں، اور یقیناً بہت زیادہ پسلن ہوتی ہے سڑکوں پر، سلپ ہوتی ہیں گاڑیاں، اس کے ساتھ ساتھ راشن بھی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی بھی قلت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ شدید سردی کے باعث چونکہ کمبل لوگوں کے پاس گاڑیوں میں نہیں ہوتے، گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرول نہیں ہوتا،
اور دستیاب نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے، اور یہاں بھی یہی صورت نظر آ رہی ہے کہ کچھ حادثات میں اور کچھ جو ہے وہ شدید سردی کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگر سے ابھی دیکھا جا رہا ہے، موت کی مزید تصدیق کی جا رہی ہے، تاہم وزیر داخلہ جب یہ پریس ٹاک کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ڈی سی راولپنڈی بھی موجود ہیں اور کمشنر راولپنڈی بھی موجود ہے، ان کے ہمراہ انہوں نے یہ بات کی، اور رات بھی ہمارا وہاں پہ رابطہ تھا مختلف لوگوں سے۔ مسلسل برف باری ہو رہی تھی اور مری میں بنیادی طور پر صرف 25,000 گاڑیوں کی گنجائش ہے پارکنگ کی، اور 35,000 تک گاڑیاں جا سکتی ہیں، لیکن رات کو 1,00,000 سے زائد گاڑیاں جو تھی ان کو صرف پارکنگ کی تلاش میں تھی، اور 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں جو ہے وہ انٹر ہو چکی تھی گلیات اور ان علاقوں میں پھنس چکی تھی، اور چونکہ لوگوں کے پاس حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی گئی اور زنجیر نہیں باندھے گئے گاڑیوں کو، جس کی وجہ سے سلپ ہوئی گاڑیاں اور وہیں کے وہیں لوگ پھنس کے رہ گئے، اور جس کی وجہ سے مقامی لوگ جو ہے وہ مدد کو آئے، تاہم مقامی لوگ بھی ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں، ریسکیو ٹیمیں بھی ایک حد تک مدد کر سکتی ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ رات کو ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا گیا اور 3 رو میں ٹریفک چل رہی تھی، بجائے اس کے کہ 1 رو میں چلے، اور جو ریسکیو کرنے والے لوگ تھے وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ جی کا یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو سیاحت ایک زحمت ہی بن گئی ہے۔ اب آپ نے جیسے بتایا کہ پاک فوج اور رینجرز ایف سی بھی وہاں طلب کر لی گئی ہیں، تو آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اس آپریشن میں وہ کیا کارروائی کر رہے ہیں، کس طرح سے ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، چونکہ گاڑیوں کا راستہ تو بالکل بند ہے، مشینری جو وہاں نہیں پہنچ رہی، اس وجہ سے پاک فوج کے جو پیدل دستے ہیں انہیں طلب کیا گیا ہے، ایف سی کے پیدل اور رینجرز کے بھی پیدل ٹیمیں پہنچی ہیں جو لوگوں تک کمبل بھی پہنچا رہی ہیں اور لوگوں کو وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ رشید نے تو وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آج شام تک یہ آپریشن مکمل کر لیں گے، اور کل رات تک گاڑیاں جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی، صرف جو لوگ امدادی سامان لے کے جائیں گے، ادویات اور دیگر ضروری چیزیں، ان کو اجازت ہوگی، اور پیدل چلنے والے بھی راستے بند کر دیے ہیں۔ آپریشن رات بھر جاری رہے گا، لیکن بنیادی طور پر مشینری جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں پہنچ پا رہی کہ راستے میں گاڑیاں ہیں اور 3 رو میں گاڑیاں موجود ہیں، کسی صورت جو مشینری ہے اس کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ برف ہٹائے، برف ہٹے گی تو ہی آپریشن جو ہے اس کو تیز کیا جا سکے گا۔ کل رات راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی اور صبح تک اس کوشش جاری تھی، لیکن لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں لوگ مری اور گلیات اور باڑیاں کی طرف آ چکے ہیں کہ ہم پچھلے 12 گھنٹے سے راستہ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم نے مری جانے والے سارے راستے بند بھی کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود ایک بہت بڑی دنیا کی سیاحوں کی تعداد ہے جو وہاں موجود ہے اور سخت سردی کا عالم ہے، اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انڈکلیئر ہم سول آرم فورسز کی بھی مدد طلب کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو نکالا جا سکے، اور میں خود بھی اس سارے مسئلے کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں، اور انتظامیہ بھی دیکھ رہی ہے، پنجاب حکومت بھی دیکھ رہی ہے، اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن بھی دیکھ رہی ہے، اور ہم نے کل شام 9 بجے تک مری جانے والے سیاحوں سے ہماری معذرت ہے، کیونکہ وہاں اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کے کمبلوں کا مسئلہ، ان کی خوراک کا مسئلہ، اور میں علاقے کے تمام جو محب وطن اور مری کے تاریخی لوگ اور گاؤں ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو گاڑیوں میں کمبل دیں اور خوراک دیں، اور سارے کام کی میں خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں اور حکومت کو بھی باخبر رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج شام تک امید ہے کہ حالات قابو میں آ جائیں گے۔ کل شام 9 بجے تک مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور سول آرم فورسز کو انڈکلیئر طلب کر